حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آئی سائٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ پہلے وقتوں میں ہم دیکھتے تھے کہ بہت کم کسی کی آئی سائٹ ویک ہوتی تھی، ایون اگر ہم اپنے بڑوں کو بھی دیکھیں تو ابھی تک ان کی آنکھیں ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اب ہمارے گھر میں اگر 4 بچے ہیں تو 3 کی آنکھیں خراب ہیں۔ تو اس کی سب سے پہلے بیسک ریزن کیا بن رہی ہے کہ ہماری آئی سائٹ بہت زیادہ ویک ہوتی ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات جو ہے، اس میں آئز ویک کیوں ہوتی ہیں؟ پہلے اسکرین ٹائم ہمارا بہت کم تھا، اور اگر گھروں میں کوئی ٹیلی ویژن ہوتا تھا تو تقریباً کوئی 5-7 فٹ دور لگا ہوتا تھا، دور سے دیکھا جاتا تھا، اور وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا۔ اب جو ہے آپ کے پاس موبائل ہے، اور موبائل کی سکرین آپ کے پاس ہے، اس پہ ہوتا کیا ہے کہ رات کو لائٹ بند ہوتی ہے اور اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بچے تو اتنا زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں بلکہ مائیں خود دیتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے، جب بھی مائیں کوئی کام کرنے لگتی ہیں تو بچہ رو رہا ہوتا ہے یا تنگ کر رہا ہوتا، تو کھلونے کے طور پہ مائیں بچے کو کوئی کارٹون لگا کے یا کچھ نہ کچھ لگا کے پکڑا دیتی ہیں۔ اب وقتی طور پہ تو وہ اپنا فائدہ کر لیتی ہیں، لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اب بچے جب یہ موبائل بڑے بھی دیکھیں نا، کنٹینیو آپ تھوڑی دیر تک موبائل دیکھیں تو اس کے بعد آپ کی آئیز نا، جب آپ آئیز بند کریں گے تو ہلکی سی پین محسوس ہوتی ہے انسان کو۔ بڑے ہوں یا بچے ہوں، لگاتار موبائل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ بھی دیکھ رہی ہیں، تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد چند سیکنڈ کے لیے یا 1 آدھے منٹ کے لیے بریک دینی ہے، تاکہ آپ کے آئیز کو ریسٹ مل سکیں۔ دوسری اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے اتنی زیادہ ڈرائی چیزیں نہیں کھائی جاتی تھیں۔ پہلے اگر دیکھا جائے، جیسے آپ نے بات کی کہ ہمارے آباء و اجداد جو بزرگ تھے، آج بھی جو ہیں ان کی آئی سائٹ، بلکہ آج بھی صبح میں جب گھر سے نکلا ہوں تو ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے، تو وہ بزرگ کی ایج تقریباً کوئی 90 کے نیئر اباؤٹ تھی، اور میں بڑا حیران ہوا کہ وہ سپارہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں صبح صبح، اور بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں، کوئی ان کو اینک نہیں لگی ہوئی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ لوگ اب ان کے جب بھی گھر جائیں تو ان کے پاس مربع آملہ، مربع ہرڑ، بادام کی گری، اس طرح کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ اور پہلے کیا ہوتا تھا، گھروں میں یہ چیزیں کھجور، شہد، انجیر، اس کا استعمال بہت زیادہ تھا، گھروں میں پڑی ہوتی تھیں۔ آج بچے کیا کھاتے ہیں؟ بچے نے کہا میں نے یہ والا کھانا نہیں کھانا، تو ماں فوری طور پہ کیا کرے گی، اسے باہر سے کچھ نہ کچھ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، کچھ نہ کچھ منگوا دے گی۔ اب آج سب سے بڑا المیہ یہ ہماری ڈائٹ نہیں صحیح۔ دوسرا، سورج کی جو روشنی ہے یہ وٹامن ڈی پیدا کرتی ہے، اور آج اگر دیکھا جائے تو خاص کر کے بڑے شہروں میں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، وہاں پہ سورج کی روشنی آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، بچے باہر کھیلتے ہی نہیں ہیں۔ اب زمین جو ہے اس میں دیکھیں کیلشیم بہت زیادہ ہے، جو بچے زمین میں کھیلتے ہیں ان کی ہڈیاں بڑی مضبوط ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح آئی سائٹ بھی اس سے بہت زیادہ زبردست ہو جاتی ہے۔ جب آپ کھیلتے ہیں، آپ گرینری دیکھتے ہیں، تو ہمارے بچے تو گھروں میں رہتے ہیں اور وہ دیکھتے کیا، موبائل۔ اب موبائل سے آئی سائٹ ویک ہوتی ہے۔ کھانے کو میں کیا ملتا ہے؟ کھانے کو میں ٹوٹلی، اب دیکھیں کولڈ ڈرنک کتنی خطرناک ہے، اور چھوٹا سا بچہ بھی بڑے شوق سے پی رہا ہوتا ہے اور ماں باپ پلا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح چائے بچے بڑے شوق سے پی رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح فاسٹ فوڈ میں آئے، برگر ہے، شاورما ہے، اس میں پیزا ہے، اور اس کے بعد یہ تو یہ رہ گیا، جتنی بھی مارکیٹ میں ایسی چیزیں ہیں جس میں چپس وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے، پاپڑ وغیرہ، وہ کیا ہے، وہ ساری چیزیں ڈرائنس پیدا کرتی ہیں، اور خشکی کی وجہ سے آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو رطوبت چاہیے ہوتی ہے۔ اب دماغ میں اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا نا، یہ رطوبت پیدا کرتا ہے، اور اگر اس کو خشکی پیدا کرنی شروع کر دے، خشکی بڑھ جائے، تو پھر دماغ اپنی ورکنگ سلو کر دیتا ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے۔ اکثر اوقات، بعض اوقات میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں تو میں نے ایک ایکسرسائز کرواتا ہوتا ہوں، اور یہ رب کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں فطرت اسلام پر، دین اسلام پر پیدا کیا۔ اب اگر ہم دیکھیں انبیاء سے لے کر اولیاء تک کی زندگی، تو ان کے دماغ، حافظہ بڑا تیز ہوتا تھا، ان کی نظر بڑی تیز ہوتی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اب اللہ کے ساتھ کنیکشن کا سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ سجدہ ہے، اور اگر اس کو عام آج کل کے دور میں دیکھا جائے، ہماری ایک جگہ پہ
سیمینار تھا تو وہاں پہ ایک وہ باہر سے آئے ہوئے تھے یورپ سے ڈاکٹر، تو وہ وہاں پہ بات کر رہے تھے کہ ہم تو یہ ایکسرسائز کرواتے ہیں کہ جو بچہ جس کا دماغ ویک ہو، آئی سائڈ ویک ہو، تو ہم اسے ایکسرسائز کرواتے ہیں کہ اس کو جو سر والا حصہ نا نیچے کو کر کے نا، ہم اسے کہتے ہیں 10 منٹ یا 5 منٹ اس کی ایکسرسائز کرواتے ہیں، 3 سیشن کرواتے ہیں اور 1 ماہ بعد اس کا دوبارہ ریپیٹ رزلٹ دیتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پہ عکس کیا کہ اکثر جب چھوٹے ہوتے تھے تو بچے جب ڈانٹتے تھے ٹیچر، وہ مرغا بنا دیتے تھے، تو مرغا بننے کے بعد چہرہ سرخ، کان سرخ، اس کا مطلب خون کا فلو سارا دماغ کی طرف چلا جاتا تھا، تو دماغ بھی تیز ہو گیا اور آئیز بھی تیز ہو گئی۔ اب اس سے پھر میں نے کہا ہمیں تو اسلام نے کتنا خوبصورت ایک سسٹم دیا ہے کہ جب ہم سجدہ لمبا کریں گے تو اس سے ہمارے خون کا دورانیہ دماغ کی طرف جائے گا، آنکھوں کی طرف جائے گا۔ جب بھی ہم سجدہ زیادہ دیر تک کریں گے یا ویسے ہی سجدے میں دعائی کرنی ہے تو اب لازمی نہیں، نماز سجدے میں جا کے دعا کر کے دیکھیں تو دعا اللہ قبول کرتا ہے زیادہ سجدے میں، کیونکہ اللہ کے قریب ہوتے اس وقت ہم۔ دوسرا، آپ جب اٹھیں گے تو آپ کی آئی سائٹ دیکھیں تو وہ سرخ ہوں گی، اندر سے سرخی ہوگی، اس کا مطلب خون کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے آئی سائٹ آپ کی جو ویک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر عام روٹین میں تو ویک ہوتی ہی نہیں ہے، تو یہ سب سے بڑی بنیادی وجوہات میں سے ہے۔ ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے۔ پہلے جیسے مائیں کرتی تھیں، اب صبح کا ناشتہ کیا ہوتا تھا، ہم نے چھوٹے ہوتے ہوئے کیا کیا، صبح پراٹھا بنتا تھا، پراٹھے کے ساتھ دہی ہو جاتا تھا، لسی ہو جاتی تھی، اس کے بعد چائے بھی بنتی تھی تو ایسی نہیں ہوتی تھی، دودھ ہوتا تھا، ہلکی سی پتی اس میں ڈال، اس کے ساتھ بھی پراٹھا۔ اگر کسی بچے نے یہ نہیں کھانا تو اس کے لیے سوئیاں بن جانی ہے، دلیا جو بن جانا ہے، دلیا گندم بن جانا ہے، کسٹرڈ بن جانا ہے، اس طرح دودھ والی ساگو دانہ بڑی زبردست چیز ہے وہ بن جاتی تھی۔ یعنی کہ ایسی چیزیں جو گھر میں خود سے تیار کی ہوئی چیزیں، اور اس سے کیا ہوتا تھا بچوں کا قد بھی بڑھتا تھا، صحت بھی بڑھتی تھی، دماغ بھی ایکٹیو ہوتا تھا۔ پھر مائیں جب بچہ پیدا ہونے والا ہو، آج بھی اگر ہم یہودی لوبی دیکھیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں، جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو مائیں کیا کرتی ہیں، انہوں نے جو کچھ اس بچے کو بنانا ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہیں۔ اب ہمارا کیا تھا، ہم نے چھوٹے ہوتے دیکھا ہے کہ جب بھی میری بیٹیاں بہنیں جب حاملہ ہوتی تھیں، حمل ٹھہر جاتا تھا تو کیا کرتی تھی، قرآن بہت پڑھتی تھی، نماز، اذکار۔ اس سے کیا ہوتا تھا، اب جو کچھ آپ کریں گے تو بچے بھی پھر محمد بن قاسم جیسے پیدا ہوتے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی تھی کہ ماں اگر بچہ گرے فوراً حسبی اللہ، آج بھی دیکھیں کئی گھروں میں ایسا ہے کہ بچہ گر جاتا ہے تو فوراً حسبی اللہ سے، باتھ روم میں جاتے ہوئے دعا پڑھ کے جاتے ہیں بچے، آتے ہوئے دعا پڑھ کے جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ چیزیں تربیت کا حصہ تھیں۔ آج بھی سب سے پہلے آئی سائڈ کو ہم دیکھیں تو لائف سٹائل چینج کریں، اور ہم اس میں کیا کریں، اگر والدہ چاہتی ہے کہ میرے بچے کی آئی سائڈ ویک نہ ہو، بچہ تندرست ہو، فٹ ہو، تو ماں کو چاہیے جیسے پہلی والدہ تھیں وہ کھاتی تھی نا، جیسے ہی حمل ٹھہر جانا تو کھجور کا استعمال زیادہ کرنا، مربع آملہ اتنی بہترین چیز ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں آپ کی آئی سائڈ ویک نہ ہو، آپ کی اگر ویک ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے، اور اس کے بعد آپ کے ہیئر بال اچھے ہوں، آپ کا بچہ ذہین ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کمزوری نکاحت نہ ہو، ہڈیاں مضبوط ہوں، تو پھر چاہیے کہ مربع آملہ کا استعمال کریں۔ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جیسے بچہ تھوڑا سا بڑا ہو تو اس کو یہ چیزیں گھر میں ختم نہ ہونے دیں۔ مربع آملہ ہے، مربع ہرڑ ہے، بادام کی گری ہے، کاجو ہے، پستہ ہے، اخروٹ ہے، اس طرح کی چیزیں گھر سے ختم نہ ہونے دیں۔ بچے کو گاہے بگاہے تھوڑی بہت دیتی رہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نظر ویک نہیں ہوتی۔